اہل تشیع کو یہ اپنی جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ اہل بیت کی محبت، اور انہوں نے یہ راگ الاپنا شروع کیا کہ جی جو آل امیہ تھی ان کے دور کے اندر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، تو یہ جو حضرت علی کے ساتھ بغض ہے، دشمنی ہے، یہ تو یعنی اہل سنت کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ ہمیں کہتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ہم نے کہا جی محبت علی تو الحمدللہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ سیدنا علی سے جن لوگوں نے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ تو اہل سنت کے تو سفید داڑھیوں والے علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور شیعہ کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت سٹارٹ ہونے تک یہ جو ملوکیت کے 60 سال ہیں، ممبروں پر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا۔ بخاری مسلم سے میں نے 5B میں وہ حدیثیں بھی جمع کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یعنی آل امیہ کی بدعت ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آج اس بدعت کے اوپر کون چل رہا ہے؟ سیدنا علی کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے خوارج جو ان کو کافر بھی کہتے تھے، ان کے بارے میں نے روایتیں جمع کی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ سے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ خوارج نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں۔ اب جو مشرک بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے، ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا، تو یہ کس کی سنت ہے کہ مخالفین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ کس کی بدعت ہے کہ مخالفین پر ممبروں پر سب و شتم کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آل امیہ کی، تو ہم نے کہا آج پھر بتائیں آل امیہ کی باقیات کون ہیں، سنی یا شیعہ؟ سنی تو ممبروں پر کسی پہ بھی لعنت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع کے ہاں جو رافضی غالی ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ صحابہ کرام پر، خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کی جاتی ہے۔ تو میرے پاس تو بلکہ ایک شیعہ ایک دفعہ آئے بھائی، تو وہ مجھے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، تو میں ان دنوں گھر میں ہی بیٹھتا تھا، 8-10 جو دوست یار، تو ایک دوست پکڑ کے لے آئے، وہ آ کے بیٹھ کے بڑے غور سے میری گفتگو سنتے رہے۔ وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا، تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ یہ سوال آپ دنیا میں کسی بھی سنی منہج کے آدمی سے کریں تو آپ کو وہ کیا سے کیا جواب دینا شروع کر دے گا، پہلوان کو زور پہ نہیں گرائے گا۔ میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں نا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے یہ آواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سنی تھا، یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کا شیعہ۔ اس نے کہا نا میں تو معاویہ کا شیعہ نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور میں شروع ہوئی؟ تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا، میں نے کہا۔ تو میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد ہو آل امیہ کی۔ سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا۔ وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پہ لعنت نہیں کروں۔ وہ تو سارے مولوی رل کے بھی نا ایک بندے نو نہیں گل منوا سکتے، اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے۔ یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ۔ یہاں تو حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث شیئر کروا دیں تو آتما پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، جو شیعوں والی باتیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں، کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے، سب کچھ ہے، سارے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی۔ تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے، حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے، حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹروورشل بننا ہی نہیں تھا۔ جس پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔